برطانیہ اور یورپی ممالک نے 2023 میں ویزا کی مسترد کی گئی درخواستوں کی مد میں لاکھوں پاؤنڈز اور یوروز کمائے۔ پاکستانیوں نے برطانیہ کے سفارت خانے کی جانب سے مسترد کی گئی درخواستوں پر 5,30,000 پاؤنڈ سے خرچ کیے۔ پاکستانیوں کے ویزے مسترد کر کے برطانیہ نے 2023 میں 1 ارب 87 کروڑ روپے سے زائد کما لیے، اور پاکستانیوں کے ویزے مسترد کر کے جو ہے وہ 5.3 ملین پاؤنڈز بنتے ہیں جو یو کے نے کمائے ہیں۔ کہ جو یورپی یونین ہے اس نے بھی پاکستانیوں کے ویزے مسترد کر کر کے ڈینائی کر کر کے کچھ تقریباً 99 کروڑ اور 86 لاکھ روپے کمائے ہیں۔ گریٹ برٹن برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا۔ اب پاکستان میں یہ بحث شروع ہوئی ہے کہ کیا برطانیہ نے ہمیں ریڈ لسٹ میں اس لیے ڈالا ہے پالیسی یا خارجہ پالیسی کی وجہ ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بہت غلط کیا انہوں نے کہ انہوں نے پاکستان وغیرہ کو بین کر دیا، بہت غلط کیا۔ یو کے نے نا آج پاکستان اور دوسری کنٹریز کو بین کر دیا کہ باہر آنے کے لیے، کیوں کیا ایسا؟ یہ تو ممکن ہی تھا اور یہ ہونا ہی تھا، کہ جو فیس جمع کروائی جاتی ہے پاکستانی جو کہ ویزا لیتے ہیں، وہ جو فیس جمع کرواتے ہیں کہ جناب ہمارے پاسپورٹ ہے اس کے اوپر ہمیں اس کنٹری کا میں ہم نے جانا ہے ویزا لگا کے دے دیں، وہ فیس واپس نہیں کی جاتی، وہ نان ریٹرنیبل فیس ہے۔ تو اگر آپ نے 20,000 30,000 50,000 کہیں پر جمع کروائے کہ جی ہمیں آپ کا ویزا چاہیے، تو وہ لگے یا نہ لگے آپ کو وہ رقم واپس نہیں ملے گی۔ پاکستان کو اس لسٹ میں ڈالا گیا ہے، یہ ہے وہ سوال جس کو پاکستان کے لوگ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں اور برٹش گورنمنٹ سے بھی اس بارے میں جو ہے وہ بات ہوئی ہے، لیکن obviously برٹش گورنمنٹ نے اپنا ایک میکانزم رکھا ہوا ہے، وہ اسی کے تحت فیصلہ کریں گے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا ہے یہ فورن پالیسی چوائسز ہیں، میرا خیال ہے جو انگلینڈ کی تبدیل ہو رہی ہیں۔ برطانیہ نے پاکستانیوں کے ویزے ریجیکٹ کر کر کے 5.3 ملین پاؤنڈز کما لیے ہیں۔ ایگزیکٹلی جو لکھا ہے میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں، یہ میں نے خود سے اپنی ہیڈ لائن نہیں بنائی، جس میں ہے پاکستانیوں کے ویزے مسترد کر کے برطانیہ نے 2023 میں 1 ارب 87 کروڑ روپے سے زائد کما لیے، اور پاکستانیوں کے ویزے مسترد کر کے جو ہے وہ 5.3 ملین پاؤنڈز بنتے ہیں جو یو کے نے کمائے ہیں۔ اور صرف یو کے نہیں بلکہ یورپی یونین کی کمائی کا اندازہ 99 کروڑ 86 لاکھ 60 ہزار پاکستانی روپے ہے، کہ جو یورپی یونین ہے اس نے بھی پاکستانیوں کے ویزے مسترد کر کر کے ڈینائی کر کر کے کچھ تقریباً 99 کروڑ اور 86 لاکھ روپے کمائے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جو ہم نے یہ بات کی کہ ویزے لگتے ہیں تو کماتے ہیں، یہاں پر الٹی گنگا کیوں بہ رہی ہے؟ یہاں پر الٹی گنگا اس لیے بہ رہی ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ ویزے جو ہیں وہ مسترد کر دیے جاتے ہیں، تو اتنی بڑی تعداد مسترد کر کیے جانے کی ہے ویزوں کی کہ وہ ویسے تو مسترد کر رہے ہیں لیکن سٹاف کام تو کر رہا ہے نا۔ اور اس کی سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ جو فیس جمع کروائی جاتی ہے پاکستانی جو کہ ویزا لیتے ہیں، وہ جو فیس جمع کرواتے ہیں کہ جناب ہمارے پاسپورٹ ہے اس کے اوپر ہمیں اس کنٹری کا میں ہم نے جانا ہے ویزا لگا کے دے دیں، وہ فیس واپس نہیں کی جاتی، وہ نان ریٹرنیبل فیس ہے۔ تو اگر آپ نے 20,000 30,000 50,000 کہیں پر جمع کروائے کہ جی ہمیں آپ کا ویزا چاہیے، تو وہ لگے یا نہ لگے آپ کو وہ رقم واپس نہیں ملے گی۔ تو اس لیے یہ خبر یہ پبلش ہو رہی ہے کہ کنٹریز کا تو یہ ہوتا ہے کہ جناب اس کنٹری کا ویزا لگا کے انہوں نے اتنی رقم کما لی، لیکن یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ پاکستانیوں کے ویزے مسترد کر کر کے 5.4 ملین پاؤنڈز کما لیے برطانیہ نے، اور یورپی یونین نے 99 کروڑ 86 لاکھ روپے کما لیے۔ مطلب ہر چیز میں جو ہے نا ہم انوکھے، اپنی جو 1.5 اینٹ کی مسجد وہ ہر جگہ پر الگ ہے، ہم نے کسی کے ساتھ جو ہے نا نہ چلنے کی قسم کھا رکھی ہے، جو روٹین کے کام ہے یا جو نارمل وے ہے وہ کہیں پر اختیار نہیں کرتا۔ جی گریٹ برٹن برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا۔ اب پاکستان میں یہ بحث شروع ہوئی ہے کہ کیا برطانیہ نے ہمیں ریڈ لسٹ میں اس لیے ڈالا ہے کہ یہ کوئی فورن پالیسی یا خارجہ پالیسی کی وجہ ہے، اور جو برطانوی گورنمنٹ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا ہے یہ فورن پالیسی چوائسز ہیں، میرا خیال ہے جو انگلینڈ کی تبدیل ہو رہی ہیں۔ انگلینڈ بھی امریکہ کو دیکھ رہا ہے، انگلینڈ بھی اسی طرح یورپ کو دیکھ رہا ہے کہ جس طرح وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہیں، اور جس طرح بھارت کو تھوڑا ایک فیوریبل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے یا پاکستان کے اوپر پریشر آ رہا ہے، تو وہ پریشر جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پریشر پاکستان میں مختلف طریقوں سے ہے۔ اب پاکستان کی بہت بڑی کمیونٹی جو ہے وہ انگلینڈ میں رہتی ہے، جو کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اور وہ جو کمیونٹی ہے وہ بڑی کنسرنڈ ہے کہ وہ ظاہری بات ہے جو لوگ گریٹ برٹن کا
आते जाते हैं जिनके पास पासपोर्ट्स हैं और वो इंग्लैंड में और आयरलैंड में आना है उन्होंने, अब उनके लिए कहा गया है कि जी वो उनको जाहिर बात है जो ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं उनके लिए एक अलहदा बंदोबस्त करेगा। और जो बरतानिया है उसमें जो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा परेशान है इसमें, और पाकिस्तान की एक रुकन पार्लियामेंट है नाज शाह साहिबा, उन्होंने भी एक लेटर लिखा है ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी को, लेकिन इंडिया को नहीं उन्होंने डाला। उसकी वजह यह है कि इंडिया को अगर वो डालते हैं तो उसके वो समझते हैं कि फॉरेन पॉलिसी रिपरकशंस हो सकते हैं, और पाकिस्तान जो है उसको इसलिए डाल दिया क्योंकि शायद पाकिस्तान की इतनी फॉरेन पॉलिसी इतनी एक्टिव नहीं है और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी इंगेज्ड नहीं है। अगर देखा जाए कि ना तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज तक यूके गए हैं जब से पावर में आए हैं, एक आधी फोन कॉल उन्होंने की है, लेकिन ना ही हमारे आई थिंक जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं उनको यूके जाने का मौका मिला है। शायद वो समझते नहीं है कि यूके इतना इंपॉर्टेंट मुल्क नहीं है कि वहां जाना चाहिए और अपने ताल्लुकात को ठीक करना चाहिए। एक तरफ तो हमें पता है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हैं, फ्रांस के साथ हमने खुद कर लिए हुए हैं, ग्रेट ब्रिटेन को हम लिफ्ट नहीं कराते और समझते हैं कि ये वो ममालिक हैं जो शायद अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारे साथ इंगेज रखेंगे या कोई मामला खराब नहीं होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमें पता चल रहा है कि जो ग्रेट ब्रिटेन है वो अमेरिका को ही फॉलो कर रहा है, और क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन इटसेल्फ अंडरस्टैंड्स के जो नई इंडो पैसिफिक में तब्दीलियां आ रही हैं उसमें भारत का ज्यादा रोल आ रहा है, और ग्रेट ब्रिटेन ही वो मुल्क था जिसने D10 प्रपोज किया हुआ है जिसमें वो भारत को इंक्लूड कर रहे हैं 10 डेमोक्रेसीज के अंदर, जो बेसिकली जो एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं कि G7 तो ऑलरेडी मौजूद था लेकिन हम D10 को भी इंपॉर्टेंट बनाएं। सो उसमें इंडिया को वो लेके आ रहे हैं, उसमें चले साउथ कोरिया को वो लेके आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में उसको लेके आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना है कि क्या पाकिस्तान जो है वो अपने आप को क्यों अपनी फॉरेन पॉलिसी, बरतानिया इससे पहले तकरीबन 35 ममालिक को रेड लिस्ट में डाल चुका है, 4 ममालिक और हैं जिनको वो डाल रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये लिस्ट 39 पे चली जाएगी और ये 9 अप्रैल से ये फैसला जो है वो लाहक होगा, इंप्लीमेंट होगा। सो पाकिस्तान जो है उसको जो ग्लोबल बदलती हुई सूरत हाल है उसमें एक जो अपनी ऑफेंसिव फॉरेन पॉलिसी है या जो पब्लिक डिप्लोमेसी है वो अगर करता तो शायद बहुत सारी